بلاول بھٹو زرداری بار بار یہ کہتا ہے کہ میرے نانا نے آئین بنایا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ کو آج تاریخ بتاتے ہیں کہ تاریخ میں کیا ہوا کہ پاکستان کے آئین میں پہلی ترمیم کے ذریعے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ دوسری ترمیم سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ یہ دونوں ترامیم سن 1974 میں کی گئیں۔ اس کے بعد عظیم عوامی اور جمہوری لیڈر یعنی سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے تیسری ترمیم فروری 1975 کے ذریعے صدر کی طرف سے ہنگامی حالت کے نفاذ کی میعاد کو بڑھایا غیر معینہ مدت تک، جبکہ اس ترمیم کے ذریعے حراست میں لیے گئے افراد کے حقوق کو کم کر کے حکومت کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا۔ چوتھی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کے اختیارات کو کم کیا گیا۔ پانچویں ترمیم کے ذریعے جہاں ایک طرف سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹس کو الگ الگ کیا گیا، وہیں دوسری طرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹس چیف جسٹس کے عہدوں کے لیے 5 اور 4 سال کی میعاد مقرر کی گئی۔ آئین میں چھٹی ترمیم اس وقت کی گئی کہ جب قومی اسمبلی کا عام انتخابات سے قبل آخری اجلاس ہو رہا تھا، اور اس ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی میعاد کو اس طرح بڑھایا گیا کہ اگر کسی چیف جسٹس کے عہدے کی مقررہ میعاد پوری نہیں ہوتی اور وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ اس وقت تک بطور چیف جسٹس کی حیثیت سے کام کریں گے جب تک ان کے عہدے کی میعاد پوری نہیں ہو جاتی۔ یہ ترمیم قائد عوام نے اپنی مربی یعنی چیف جسٹس یعقوب علی خان کے لیے کرائی تھی، جو ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ ساتویں ترمیم کے ذریعے وزیر اعظم کو یہ سہولت مل گئی کہ اگر کسی مرحلہ پر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت ہو تو وہ اس مقصد کے لیے ریفرینڈم کے ذریعے عوام سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بعض حلقوں نے اس ترمیم کو پارلیمانی نظام کی نفی کے مترادف قرار دیا تھا، اور پھر 5 جولائی 1977 کو ملک ضیاء الحق کا شکار ہو گیا، یعنی آئین معطل کر دیا گیا۔